کہ شفا بھی اس گھر کی لونڈی ہے، شفا اگر ہے تو اسی گھر سے ہے۔ اب تو آؤ کہ طالب دیدار بیٹھے ہیں، غرض شفا سے سب بیمار بیٹھے ہیں، اور تمہارے جلوے کے ہیں منتظر محمود، تمہارے جلوے کے ہیں منتظر محمود، کب سے لیے دلے بے قرار بیٹھے ہیں، کب سے لیے دلے بے قرار بیٹھے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے امام بصیری جب مریض تھے تو انہوں نے پکارا یا رسول اللہ مدد کیجئے، پتا تھا منبع شفا حضور علیہ السلام ہیں۔ تمام مسالک کے لوگ مانتے ہیں، کسی مسلک سے نہیں غرض، میں مسلمان اور کافر کی بات کر رہا ہوں، مسلک کو میں نہیں جانتا کہ مسلک کیا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور آگے اگر کام کیا اس کا محبت رسول ہے تو مسلمان اصل ہے۔ کیونکہ میں نے دیکھا اسلامک ہسٹری میں کہ بہت سارے لوگ سامنے کلمہ بھی پڑھ گئے، کلمہ پڑھ گئے، مگر ان کا جو تھا نا وہ پروگرام محبت والا وہ نہیں تھا۔ تو مسلمانوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اے کلمہ گو، اے کلمہ کہنے والے اور حضور سے محبت رکھنے والے، اور وہی محبت رکھتا ہے، وہی کلمہ اسی کا درست ہے جو محبت رکھتا ہے۔ یہ محبت اور کلمہ یہ لازم و ملزوم ہے، ایسے بغیر محبت کے کلمہ پڑھیں تو کوئی مسلمان تھوڑا ہو جائے گا۔ یہ تو آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی دیگر مذاہب کا بندہ ہو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اگر آپ کوئی دل سے پڑھے تو آپ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ ذکر کہ جس کا ذکر اس کی ذات کے لیے بلند کر دیا گیا ہے وہ کیا شے ہے، اس کا کتنا مقام ہے، اس کی کیا بات ہے، اس سے تو شفاعت ملتی ہوں گی، اس سے تو زندگیاں ملتی ہوں گی، کیونکہ وہ جان ہے پورے جہان کی، کائنات کی جان ہے، جانوں کو وہ شفا دیتے ہیں، اس لیے اس نے رجوع ادھر کیا امام بصیری علیہ رحمت نے۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حال من الاحوال مقتحمی۔ اور جب یہ قصیدہ پورا کیا مولا یصلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، تو حضور علیہ السلام نے جب وہ چادر عطا فرمائی، اس لیے بردہ کہتے ہیں کہ چادر والا قصیدہ، تو جب آپ نے وہ چادر ان کو عطا فرمائی تو وہ جو فالج تھا ان کا جو بیماری تھی وہ جا چکی تھی، وہ جا چکی تھی۔ تو یہ تو متقدمین سے ثابت ہے کہ مسلمان کو جب بھی تنگی آئے، کوئی پریشانی آئے تو وہ دربار نبوت کی طرف اپنا رجوع کرتا ہے، اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اب تو آؤ کہ طالب دیدار بیٹھے ہیں، غرض شفا سے سب بیمار بیٹھے ہیں، اور سارا سال سرکار کی محفلیں سجانے والے، تو یہ بات جب پہنچی سرکار مدینہ تک، ویسے تو وہ موجود ہوتے ہیں مگر یہ محبت کا ایک تقاضا ہے کہ موجود ہو تو پھر بھی صیغہ غیب کا لگا کے اپنے کلام کو اپنے کلام سے محظوظ ہوتا ہے اور اس محبت کے نشے سے محظوظ ہوتا ہے۔ ویسے تو وہ حاضر و ناظر ہیں، کیونکہ اگر امام بصیری پہ چادر سمیت آ سکتے ہیں بنفس نفیس، تو کوئی بھی مسلمان پکارے تو وہ آتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب کے مصلے پہ آئے تھے نہیں، اسی مصلے پہ نفس نفیس حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی۔ اس طرح بے شمار، اب اس یہ موضوع پھر اور ہو جائے گا۔ تو جب یہ کہ اب تو آؤ کہ طالب دیدار بیٹھے ہیں، غرض شفا سے سب بیمار بیٹھے ہیں، اور تمہارے جلوے کے ہیں منتظر محمود، کب سے لیے دلے بے قرار بیٹھے ہیں۔ جب یہ باتیں فضاؤں میں سے ہوتی ہوئی اس گنبد خضرا تک جا پہنچتی ہیں، جب وہاں پہنچتی ہیں تو میں نے کہا جو ایک خوشبو سیدنا صدیق اکبر سونگا کرتے تھے، جناب عمر معزوز ہوتے تھے، اور عثمان کو وہ خوشبو جس نے پورے عالم کا غنی کر دیا، اور علی کو اتنا علی کر دیا کہ جہان نکل کے آئے علی پر علی ہے، وہ خوشبو وہاں سے چلی، اور کیا ہوا، سرکار پھر لے کر بہار آ گئے، سرکار پھر لے کر بہار آ گئے، دکھوں کو بانٹنے غمخوار آ گئے، دکھوں کو بانٹنے غمخوار آ گئے، اور سنا دو سب کو یہ مجدہ محمود، سب کو خوشخبری سنا دو، سنا دو سب کو یہ مجدہ محمود کہ وہ سراپا بن کر پیار آ گئے، کہ سراپا بن کر پیار آ گئے۔ ایک التجا اور اس کی حضور علیہ السلام کی پھر ایسی عطا کہ اس بہار کا کیا کہنا، اور ان کے پھر پیار کا کیا کہنا، اور پیار بڑی شے ہے، اور بہار
ہو تو پھر پیار ہو، پھر اور بات ہے۔ ربیع الاول میں حضور کی محفل اور پھر یہ سرکار کا پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ ویسے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، تیرے جو بن کا تماشا دیکھے۔ دیکھنے والوں کو تو اس ربیع الاول اور ربیع النور اور پہلی بہار کے مہینے میں حضور کا پیار ہی پیار نظر آ رہا ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہوتی ہے کہ جب محبوب سے سامنا ہوا، اس سے اگلی بات، پہلے طلب ہے، پھر وصال ہے، اب وصال کے بعد جو حال ہے وہ بڑا با کمال ہے۔ وہ کمال کیسا ہے؟ یہ اگر ذہن میں حضور علیہ السلام کا وہ تصور ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دلوں کی دنیا میرے آقا کس طرح آباد کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، اور جس کو وہ نظر آئیں پھر وہ لب سی لیتے ہیں، دل سے فریاد کرتے ہیں۔ پہلے طلب ہے، پھر وصال کی بات کی، اور پھر جب وصال ہوا تو اس کا اگلا ایک نمونہ، اس کے بعد حضور علیہ السلام کے دیگر واقعات کی طرف جاؤں گا کہ آپ کے کمالات تو بیان ہو ہی نہیں سکتے، جو حصول برکت کے لیے حضور علیہ السلام کی نگاہ پاک کو حاصل کرنے کے لیے اور اس محفل میں آپ کا ذکر کرنے کے لیے اور آپ لوگوں پہ بھی اللہ کا کرم ہو، اس بات کی خاطر جو سلیکٹ کیے ہیں 2-4 واقعات وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا حضور علیہ السلام کی اور اللہ پاک کی مدد و نصرت کے ساتھ۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لو کہ یہ محبت کا مشن ہے، محبت مشن ہے، اور اس میں اگر محبت کی بات نہیں تو پھر مشن نہیں ہے۔ تو محبت کی کیا ہے کہ پہلے طلب ہے، پھر وصال ہے، جب وصال ہو گیا پھر کیا حال ہے؟ وہ تو میں نے کہا بڑا ہی با کمال حال ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اب تو آؤ کہ طالب دیدار بیٹھے ہیں، غرض شفا سے سب بیمار بیٹھے ہیں، یہ ایک التجا تھی، اور سرکار پھر لے کر بہار آ گئے، دکھوں کو بانٹنے غمخوار آ گئے، یہ سرکار کی عطا اور وصال ہے۔ اور اس کے بعد کیا حال ہے کہ قیامت کی گھڑی شدید ہوتی ہے، قیامت کی گھڑی شدید ہوتی ہے، جس لمحے ان کی دید ہوتی ہے، جس لمحے ان کی دید ہوتی ہے، اور جب خیالوں میں آ جائے وہ مورت، وہ پیاری صورت، یاسین والقرآن الحکیم، جتنا قرآن ہے حضور کی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ پہلے یاسین کہا، پورا قرآن حضور کی حکمتوں سے فل ہے۔ اس پہ کسی کو شک ہو تو کسی دن الگ آ جائے، کلندری آستانے پہ ساری رات بحث کریں گے انشاءاللہ۔ قیامت کی گھڑی شدید ہوتی ہے، جس لمحے ان کی دید ہوتی ہے، اور پھر کیا؟ جب خیالوں میں آ جائے وہ مورت، پھر تو محمود اپنی عید ہوتی ہے۔ جب خیالوں میں آ جائے وہ مورت، جب خیالوں میں آ جائے وہ مورت، پھر تو محمود اپنی عید ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور یہ حضور کی محبت کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اور یہ محفلیں کیا ہیں اور آستانے کیا ہیں، اس کا جواب اپنے سے نہیں، یہ زرقانی علی المواہب کی ایک روایت سے میں دوں گا، اور علامہ محاسبی کی سے روایت ہے اس سے جواب دوں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ تو محبوں کی علامت ہے کہ محبوب کا ذکر کثرت سے کرنا اور دائمی طور پہ کرنا، اور اس ذکر سے کبھی جدا نہ ہونا۔ اور کہتا ہے کہ جو محب ہوتے ہیں محبوبوں سے کے ذکر کو کبھی چھوڑتے نہیں اور نہ کبھی کوتاہی کرتے ہیں، نہ اس سے کبھی دور ہوتے ہیں۔ اور مزید آگے کہتے ہیں کہ حکماء کا اس پہ اجماع ہے، تمام اس پہ متفق ہیں کہ محب محبوب کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یہ نیچرل اور فطری بات ہے۔ اگر محبت ہو تو، اگر سرکار سے نسبت ہو، میں کہتا ہوں آج اگر کوئی اپنے دل کا دروازہ مدینے کی طرف کر لے ایک نہ ایک دن وہ سرکار دو عالم ہے،
وہ تو بہت بڑے شفیق و مہربان و مشفق ہیں، وہ تو رحمت کا منبع ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ ایک نہ ایک دن وہ میں نے کہا وہی خوشبو جس کو سونگا سیدنا صدیق